الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، یعنی داتا صاحب اپنے مزار شریف میں لیٹے لیٹے لوگوں کو خزانے لٹاتے جا رہے ہیں، اور میرے داتا صرف ناقصوں کے ہی پیر نہیں بلکہ کاملوں کے بھی پیر ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے ولی اپنے مزار میں لیٹے لیٹے لوگوں کو خزانے دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن آج کل کا نجدی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ حضرات اب آپ انصاف فرمائیے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سچے ہیں یا نجدی سچے ہیں؟ اگر غریب نواز سچے ہیں تو یہ نجدی جھوٹے ہیں، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ غریب نواز سچے ہیں، یہی نجدی جھوٹے ہیں۔ لہٰذا ان نجدیوں کو چاہیے کہ اپنے مولویوں کی بات چھوڑ کر میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا عقیدہ اختیار کریں۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، یہ آج کل کے نجدی ملا ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بدعتی مشرک بنانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ لوگ کافروں کو تو مسلمان کر نہیں سکتے، البتہ مسلمانوں کو کافر مشرک بدعتی بنا رہے ہیں۔ حضرات محترم، میرا تو عقیدہ ہے کہ میرے داتا کی کرامت کا ظہور آج بھی ہو رہا ہے، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی میرے داتا کے منکر میرے داتا کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اتحادی کے قائد مفتی محمود نجدی دیوبندی، جس نے یہ فتویٰ جاری کیے تھے کہ بزرگوں، اللہ والوں اور اللہ کے مقبولوں کے مزارات پر جانا، پھول چڑھانا، حلوے شلوے کھانا، یہ سب بدعت حرام ہے۔ لیکن خدا کی قسم، قدرت اور میرے داتا کی کرامت کا ظہور تو دیکھو کہ جب یہ نجدی مفتی محمود دیوبندی 1977 عیسوی میں قومی اتحاد کا سربراہ بنا، تو پھر یہی مفتی محمود میرے پیارے داتا گنج بخش سید علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حلوے کی دیگیں چڑھائیں، پھولوں کی چادریں چڑھائیں، میرے داتا کے لنگر کا حلوہ شریف کھایا، میرے داتا کے مزار شریف کے اچھاڑے سے اپنے سر پر پگڑی بندھوائی۔ تسلی کے لیے 1977 کے اخبارات ملاحظہ فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ نجدیوں دیوبندیوں کے مفتی جو پہلے شرک بدعت کے فتوے لگاتے تھے، وہ بھی مجبور ہو کر میرے داتا کے قدموں میں گئے، اگرچہ اقتدار کے لالچ میں گئے، اگرچہ کرسی کی خاطر گئے، اگرچہ سنی مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ووٹ حاصل کرنے کے لیے گئے، بہرحال گئے تو ضرور، چاہے ان کو کرسی ملی نہ ملی، چاہے ان کو اقتدار ملا کہ نہ ملا، چاہے ان کو سنی مسلمانوں کے ووٹ ملے یا نہ ملے، لیکن سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تو ظاہر ہو ہی گئی۔ اللہ اکبر۔ گویا میرے پیارے داتا صاحب نے فرمایا کہ او میرے دربار پر آنے والے مسلمانوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگانے والوں، میرے دربار پر آنے والے مسلمانوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگانے والوں اور
سیدھے سادے مسلمانوں کو اور سیدھے سادے مسلمانوں کو کافر بنانے والے نجدیوں، وہ تو مسلمان جو میرے داتا پر میری سلامی کے لیے آتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے، لیکن تم تو شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہو۔ آؤ میرے قدموں میں آؤ، میرے لنگر کا حلوہ شریف کھاؤ اور میرے غلاف یعنی مزار شریف کی اپنے سر پر پگڑی بندھواؤ، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ داتا صاحب کے دربار شریف پر جانا شرک نہیں بلکہ شرک کہنے والے، بدعتی بنانے والے خود ہی مشرک ہیں، خود ہی بدعتی ہیں اور خود ہی حرام کھانے والے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں یاد رکھو، ان نجدیوں کا بنا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ کام اس کا ہوتا ہے، کام اس کا بنتا ہے جو خلوص دل سے اللہ والوں کے مزاروں پر جائے۔ ان کا کام کیسے بن سکتا ہے جو سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے جائیں؟ اللہ غنی، کیا خوب فرمایا سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب سیال کوٹی مدظل العالی نے، فرماتے ہیں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ابنائے وقت میں دین اپنا جیسا وقت ہو ویسا بنا لیا۔ محمود اور عبداللہ ہیں حاضر مزار پر، داتا نے منکروں کو بھی در پر بلا لیا۔ ان اولیاء کے صدقے میں ملتی ہیں نعمتیں، داتا کے در پہ آئے تو حلوہ بھی کھا لیا۔ دستار بندی کا منظر ذرا بشیر دیکھ، میرے داتا کے در پر آئے تو سروں کو جھکا لیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان اللہ والوں کے دربار سے آج بھی فیض جاری ہے، لیکن یاد رکھو فیض اسے ملتا ہے جو غلام ہو، وفادار ہو، مطیع و فرما بردار ہو، جوتے اٹھانے والا ہو، لیکن جو گستاخ ہوگا، نافرمان ہوگا، بے وفا ہوگا، بے ادب ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ والوں کے در سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ جب غلاموں کو اللہ والوں کے در سے ملتا ہے تو یوں گویا ہوتے ہیں کہ در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کو جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہے لینے کا ڈھب کچھ۔ حضرات گرامی، یہاں سے معلوم ہوا کہ مزاروں پر جانا، قبروں پر حاضری دینا یہ جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال و افعال سے یہ ثابت ہے کہ مزار پر جانا باعث ثواب ہے۔ لیکن یہ نجدی حضرات اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات کی طرف جانا شرک ہے، اور انہوں نے تو نبی کے علیہ السلام کے روزے کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جانا شرک لکھ دیا، حضور کے مزار پر جانا بھی شرک لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائیں اور ہمارے بزرگان دین کے طریقے کو اپنانے، اس پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما۔